پریشان کن معاملات ہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلائی, الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے, تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی. اور فاروق اسلام کی جان ہے, فاروق اسلام کی شان ہے, فاروق اسلام کی شوکت ہے, فاروق اسلام کی عظمت ہے, فاروق اسلام کا تقدس ہے, فاروق اسلام کی عزت ہے. اگر عزت کو چھیڑو گے تو نقصان اسلام کو پہنچے گا. خود نہیں آیا فاروق, اللہ نے بھیجا, کالی کملی والے نے مانگ کے لیا. اور ہلکے پتڑے کو کون مانگتا ہے بھائی؟ سب کو بہادروں کی ضرورت ہے, سب کو بہادروں کی ضرورت ہے. اگر یہ بزدل ہوتا, کمزور ہوتا, ہلکا پھلکا یوں ہی ہوتا میرے جیسا, تو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام الانبیاء جانتے تھے مکے کا پہلوان ہے, بہادر ہے, جری ہے. اگر ایک فاروق مسلمان ہو گیا تو یوں سمجھو لاکھوں مسلمان ہو گئے. اللہ میاں نے قبول کر لیا. اب جس نے لڑائی لڑنی ہو وہ جاؤ اللہ میاں سے لڑے کہ کیوں قبول کی فاروق اعظم کے حق میں دعا. اب کسی تکڑے سے لڑو نا, کچھ مذہبی آئے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا. ادھر دار الندوہ میں مشورے ہو رہے ہیں کہ نبوت کو ختم کر دو, یہ قصہ ہی ختم کرو. یہ کیا کہانی ہے؟ ہم سارے چودھری, ہم سارے رئیس, ہم سارے سردار, اور یہ کیا بات ہے کہ ایک بات ختم نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا جب تک نبوت کو قتل نہ کر دیا جائے گا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک شہید نہ کر دو اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی. قرآن کہتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی تدبیر بنائی. اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی تدبیر بنائی, میری تجویز کامیاب رہی. ادھر اللہ کے نبی نے بھی فاروق کو مانگا, ادھر مکے والوں نے بھی فاروق کو بلایا. پتا چلا کہ سب کے مطلب کا تھا. اگر نبی کی دعا کا تجھے اثر معلوم نہیں ہوتا تو دار الندوہ میں جا کے گھس جا اور مکے کے کافروں سے پوچھ کہ یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے, اس کے ذمے کیوں لگا رہے ہو. بلا کے کہنے لگے نبی کا سر لا دے, تجھے 100 اونٹ انعام دیں گے. 100 اونٹ. یہ تیار ہو گئے اور بات وہ کہی, صرف انعام والی نہیں, انہوں نے پوچھا کہ قتل کرانا کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہمارا دین کو بڑا نقصان ہو رہا ہے, ہمارے دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے, باپ دادا کا دین. نوجوان طبقے کو سمجھانا بڑا آسان ہے, پر یہ جو پرانے پیپے ہیں نا, خدا کی پناہ ہو جی ساڈے پیو ڈاڈا ایویں نہ ہن, بلا تیرا دادا نبی تھا, ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے. تیرے باپ دادا کی کوئی بات حجت ہے, کوئی دلیل ہے؟ میں کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کرتا, حالات آج کل ایسے ہی بنے ہوئے ہیں. وہ کسی کا لڑکا کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا, کہنے لگے اس کے باپ سے کیا وہ بڑا بدتمیز ہو گیا, یہ چلو اس کے ابا کے پاس چلتے ہیں. نالائق کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے, اسے یہ پتا نہیں تھا کہ تہذیب ایسی ہو گئی. گئے والد کے پاس, وہ حضرت چکر کاٹ رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ دونوں پاکستانی معلوم ہوتے ہیں, ان کے دادا کے پاس چلو, دونوں کی شکایت کریں گے, پوتے کی بھی بیٹے کی بھی. اب بڑے میاں چارپائی پہ بیٹھے ہیں, ہلنے جلنے جوگے نہیں, چلو میں پیشاب لے اور لوگوں پہ پھینک دے. باپ دادا کا دین کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا کا فاروق اعظم کو کہنے لگے کہ ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے, دین میں انہوں نے بڑا رکھنا ڈالا ہے.
انہوں نے کہا اچھا باپ دادا والا دین کے ہاں. انہوں نے کہا لاؤ پھر تلوار. لے کے چلتا ہے, تیور بدلے ہوئے ہیں, جلال میں ہے, غصے میں ہے. بلا فاروق کا غصہ اور چھپا ہوا رہ جائے. سب کو پتہ لگ گیا, مکے میں دھڑکا مچ گیا کہ آج خطاب کا بیٹا جلال میں ہے. ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے, آج تو بڑی گرم ہو رہے ہو. انہوں نے کہا چھوڑو آج میں اس قصے کو ختم کر دوں گا. سارے مکے میں شور مچا ہوا, حرم میں گڑبڑ ہو گئی. انہوں نے کہا بات بھی کچھ کہ اس نبی کو ٹھکانے لگانے چلا ہوں. صحابی کہنے لگا نبی کو کہ ہاں, کہ نبی تک تو بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر کا تو پتہ لگا لے. تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ دین میرے گھر میں آ گیا کہ ہاں. انہوں نے کہا پھر نبی کو تو بعد میں دیکھوں گا, پہلے اپنوں کو دیکھوں. پہلے ان اپنوں کی خبر لوں. گئے دروازے پہ. اللہ غنی, اگرچہ قرآن مجید مکمل نہیں ہوا لیکن مرد عورتوں میں کتنا قرآن کا ذوق تھا, کتنا شوق تھا, کتنی رغبت تھی, کتنی محبت تھی. فاطمہ بنت خطاب اور ان کا شوہر دونوں میاں بیوی ایک صحابی سے قرآن کریم یاد کر رہے ہیں. دونوں قرآن مجید سیکھ رہے ہیں. آج بڑے بڑے لوگ قرآن مجید نہیں سیکھتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سیکھتے. اگر یہ سیکھ جائے تمام کے تمام اختلافات صحیح ہو سکتے ہیں, تمام کا تمام مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے. مگر انگریزی خاطب کا قرآن کے نزدیک نہیں آتا, اسلام کے قریب نہیں آتا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نزدیک نہیں آتا. نہ خود پڑھتے ہیں نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں. 2-4 لڑکے جتنے اچھے تنو مند صحت مند ہوں گے تمام کے تمام کالج میں جائیں گے. ایک آدھ جس کی لات ماری جائے, جس کی آنکھ ماری جائے, مولانا اس کو قبول فرما لیجیے, آپ قرآن پڑھائیں گے ہم اسے. بڑا تیری ماں کا پیسہ اسے قرآن پڑھائے گا. چنگا مال انگریز واسطے, موہ ہوا مال خدا واسطے. پھر بیٹھکاں دے وچ بہ کے گلیاں دے موٹراں تے کہندے مولوی اج کل چنگے نہیں رہے, او مٹیریل تو دیکھو. تساں مدرسے دے وچ جیڑا مٹیریل سٹیندے کھڑے ہو کدائی ہون مٹیریل تے تو نگاہ پاؤ. جو مٹیریل سٹے سو یہ جو مال تیار ہونا ہے نا. مٹیریل دیسی تے مال ولایتی کیسے تیار ہو جائے؟ غریب لوگ, معذور لوگ, پریشان لوگ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں. جس کا خدا نے پیٹ بھر دیا وہ قرآن نہیں پڑھتا, وہ نبی کا فرمان نہیں سیکھتا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے, حکمراں ہے ہندوستان کی پوری زمین کا, اور معلومات تو الگ رہی, قرآن مجید کی معلومات الگ رہی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانیات تھی. بادشاہ کو 5000 حدیثیں زبانیات تھی. اور فتاوا لکھنے کے لیے 40 علماء بٹھا رکھے تھے کہ فتوا لکھو, اور شام کو سنتا تھا, تصحیح کرتا تھا. تم فتوا لکھنے کے لیے کس کو بٹھاؤ گے؟ بٹھاؤ گے تو یوں بٹھاؤ گے کہ میرا باپ مر گیا قرآن پڑھ دو. مولوی چنگے نہیں, مولوی چنگے نہیں. مولوی کا خط گناہ کیا ہو گیا؟ اور جب تک تیرا باپ نہیں مرتا مولوی کو پتہ ہی نہیں لگتا تیرا گھر کس واڑ میں ہے. عقیقے کی دعوت چیئرمین کھائیں گے, عقیقے کی دعوت تھانے دار کھائے گا, ٹی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوں گے. کوئی مر جائے گا, بلاؤ فلانے مولوی صاحب کو, فلانے مولوی صاحب کو بلاؤ بھائی. جب تک کوئی مرے گا نہیں مولوی کو تیرے گھر کا دروازہ نہیں پتہ لگے گا. پھر بتا ہم تیرے جینے کی دعا کریں یا مرنے کی؟
بچنے کی دعا ان سے کرا جن کو برفی کھلاتا ہے، سموسے کھلاتا ہے۔ مولوی یوں کرتے ہیں، مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ جو ہوائی جہاز اغوا کر کے لے گئے تھے، یہ کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے جی؟ یہ جنگ کی کون سی مسجد کا خطیب ہے ان میں سے کوئی سا؟ اور وہ جو 56 باہر تشریف لے گئے تھے، ان میں کون سی مسجد کا امام تھا؟ بابو کا نام لیتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے نا، ہم یتیم ہیں۔ جو الزام آئے مولوی پہ لگاؤ۔ خدا کی قسم تم نہیں جانتے مولوی کی قدر، جا مسٹر چرچل سے جا کے علماء نے ساری عمر وہ کارنامے انجام دیے اور تم کالج پہ ناز کرتے ہو، ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہو۔ کالج کی سرزمین نے سر سید احمد پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے مولانا قاسم نانوتوی پیدا کیا، کالج نے لیاقت علی خان پیدا کیا، عبد الرب نستر مرحوم پیدا کیا، نواب ممدوح پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے احمد علی لاہوری پیدا کیا، کالج نے ایوب خان پیدا کیا، یحییٰ خان پیدا کیا، مسٹر بھٹو پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کیا، مفتی محمود پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر! تمہیں کیا معلوم ہے کہ مفتی محمود کون تھا؟ جاؤ صدر مملکت سے پوچھو، جس وقت مفتی محمود سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ کا جنازہ مکان کے سامنے رکھا ہوا تھا تو صدر مملکت وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے بتلایا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کبھی مفتی محمود کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی مفتی محمود کے محل کے دروازے کو دیکھتا تھا، اور آسمان سے پوچھتا تھا کہ خدایا یہی وہ انسان تھا جو اس 4 دیواری میں زندگی گزار گیا۔ عام حالت میں تو کیا، وزارت کے دور میں جس کا مزاج تو کیا بدلتا، جس کا تدبر تو کیا بدلتا، جس کی سیاست تو کیا بدلتی، مفتی محمود کا جوتا بھی نہ بدلا۔ وہی لباس، وہی حالات اور وہی واقعات آخری دم تک۔ قاری محمد طیب صاحب مدذلہ نے تعزیتی اجلاس کیا دارالعلوم دیوبند میں، تو ایک حدیث سنائی علماء کو کنز العمال کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو صدی کا نچوڑ اور عرق ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک صدی کے اخیر میں اٹھاتا ہے، اور فرمایا 14ویں صدی کا مجدد اور عرق اور خلاصہ مفتی محمود تھا۔ کس عظمت کے لوگ پیدا کیے مسجد نے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھو، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو، مولانا جعفر تھلیسری کو دیکھو، مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو دیکھو، مولانا حمید اللہ سورت والوں کو دیکھو۔ خدا کی قسم ایک ایک جوہر ایسا پیدا کیا کالج نہ پیدا کر سکا اور نہ پیدا کر سکے گا۔ اس لیے میں نے بات کہی تھی کہ اس زمانے میں مٹیریل کچھ اور تھا تو اچھا مال تیار ہوتا تھا، اب مٹیریل تم نے خود غلط رکھا ہے تو صحیح مال کہاں سے تیار ہو؟ آؤ مسجد میں، آؤ خدا کے قرآن کے نزدیک۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس بیگم پہ رات دن قربان ہوا پھرتا یہ بیگم تو جنازے کے ساتھ دروازے تک بھی شرم کی ماری نہ جائے گی۔ جن بہن بیٹیوں پہ لاکھوں روپیہ قربان کرتا ہے یہ رو پیٹ کر زیادہ سے زیادہ باہر کے دروازے تک جائیں گی۔
جن عزیزوں اقربا رشتے داروں کے پیچھے لگ کر نہ رشوت سے پرہیز کیا، نہ حرام سے پرہیز کیا، نہ ملاوٹ سے پرہیز کیا، کبھی سوچا تک نہیں یہ تمام کے تمام قبر تک ساتھ جائیں گے۔ اور خدا کی قسم اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے، گھر میں بھی تیری ساتھ ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے تیری ساتھ ہے، قبر میں دفن کر کے بیٹے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، بھتیجے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، داماد نے پیٹھ دکھا دی، چچے نے دکھا دی، سگے بھائی نے پیٹھ پھیر لی۔ قرآن کہتا گھبرانا میں تیرا ساتھی ہوں، قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، پلسرات کا ساتھی، عدالت خداوندی تک کا ساتھی، جنت میں ساتھ لے جانے کا ساتھی، بے وفا نہیں، بے وفا نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ آئے تو اندر سے قرآن کریم کی آواز آئی۔ سبحان اللہ، کس قدر مبارک ہے وہ گھرانہ جس کے در و دیوار قرآن سنتے ہو، اور کتنا لعنت بھرا ہے وہ گھر جس کے در و دیوار ہر وقت کندریوں کے گیت سے گندے رہتے ہو۔ اب تو کوئی بس خالی نہیں، اپا مسلمان تو پہلے لوگ تھے نا، اپا ہے مسلمین، کوئی ٹرک خالی نہیں، کوئی ویگن خالی نہیں، کوئی گھر خالی نہیں۔ اگر میرے جیسے مولوی کو ریڈیو ٹیپ خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی تو برابر والوں کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں۔ کتنا ہی سمجھاؤ۔ اخبار جنگ نے لکھا عید الفطر کے موقع پر کہ ہمارے غریب ملک کی عورتوں نے عید کے موقع پر جو بال کٹوائے، جو بال بنوائے، ٹھیک کرائے، 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ غریب ملک ہے، غریب، 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا عورتوں نے۔ اور یوں لکھا تھا اخبار نے کہ ساری رات لائن لگی رہی، نمبر نہیں آیا، اور لائن میں نئی عمر کی لڑکیاں نہیں، یوں لکھا تھا کہ دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی، نانی اماں بھی، یعنی جہاں لڑکیاں لاریاں کھڑی تھی وہاں لائنوں میں پرانے پپے بھی تھے۔ اب بتاؤ، قبر کی تیاری ہے، بال کٹا رہی ہیں۔ ان کی ایک فوج بنانی چاہیے، بہت جلدی فتح ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے، غیظ و غضب میں آ گئے اور بھی جوش میں آ گئے۔ میرے گھر میں قرآن آ گیا، میرے گھر میں نبوت آ گئی، میرے گھر میں توحید خداوندی آ گئی۔ کیوں آ گئی؟ دروازے کو اس زور سے دستک دی، اندر والوں کو پتہ چل گیا کہ جلال میں ہے۔ وہ جو صحابی قرآن کریم پڑھانے والا تھا اسے تو چھپا دیا کہ یہ غیر آدمی ہے، مارے گا، میں بہن ہوں، یہ بہنوئی ہے، گھر کی بات ہے۔ دروازہ کھولا، دروازہ کھلتی اندر آئے، لگ لپیٹ تو تھی نہیں نا، فاروق اور لگ لپیٹ۔ حضور نے فرمایا جس گلی سے، جس شہر سے، جس محلے سے میرا فاروق گزر جائے قیامت تو آ سکتی ہے، شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ معمولی بات نہیں ہے، نبی نے ہولی شے نہیں منگی۔ پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ آگے جو ہے وہ بھی تو فاروق کی بہن ہے، اس نے بھی اسی چھاتی کا دودھ پی رکھا جس کا فاروق نے پیا۔ یہ نہیں کہا بھائی جان تشریف رکھو، چائے پیو، دودھ پیو، میں آپ کے یہ بات کی باتیں ہیں۔ ایمان لگ لپیٹی کرنے ہی نہیں دیتا، ورنہ عورت ذات تھی، شروع ہو جاتی بھائی جان کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، آج پسینے میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو؟ بالکل نہیں، صاف کہنے لگی۔ انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے تجھ کو کیا مطلب؟ ایمان بول رہے، فاطمہ نہیں بول رہی۔ مکے کے بہادر کے سامنے بہن یوں اکڑ کے بات کرے۔
طرف اشارہ کیا، تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کون سا کہیں سے کمزور آیا تھا، کہنے لگا تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ زبان میری، ایمان میرا، جان میری، گھر میرا، تو کون ہے پوچھنے والا؟ ایمان ہو اور خاموش رہ جائے، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یہ تو ہم نے کر رکھا ہے نا درنگا حال، کہتا درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ایک طرف ہو کے مر۔ دونوں میاں بیوی اکڑ گئے۔ فاروق نے سوچا میری بہادری کا تو کچھ بھی نہیں بنا، یہ ہوا کیا آج نیا منظر کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ بس پکڑ لیا بہنوئی کو، مارا بہنوئی کو، خون بہا دیا۔ آخر گھر والی کب تک دیکھتی، سمجھا کہ یہ ذرا پرے کا رشتے دار ہے، میں بہن ہوں، میرا ماں جایا بھائی ہے، دودھ شریک بھائی ہے، میں چھڑا دوں۔ آگے بڑھ کے کہنے لگی او فاروق، او میرے بھائی، آج اپنی بہن کو کیا بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ آج ختم کرنے کا پروگرام ہے، اجاڑنے آیا ہے؟ بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پل پڑے، اتنا مارا، مار کے بے ہوش کر دیا، اور حالت یہ کر دی دہن سے نام حقی، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ مارا، غیرت دینی میں آ کر کے مارا، یہ میری بہن بے دین کیوں ہو گئی، یہ میرا بہنوئی بے دین کیوں ہو گیا، میں ان کو ماروں گا، میں ان کو مارتا جاؤں گا۔ بہن ایمان والی ہے، خدا کی قسم قرآن کی طاقت کا ملاحظہ کرو، اللہ کی طاقت، توحید کی طاقت کا ملاحظہ کرو۔ کہنے لگی اگر تیرا یہ خیال ہے مار کے دین چھڑا دوں گا، مار کے قرآن چھڑا دوں گا۔ کہنے لگی بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، تو بوٹیاں اڑا سکتا ہے ایمان کی دولت نہیں چھین سکتا۔ ذرا زور لگا، میں عورت ہوں تو مرد ہے، میں صرف ضعیف ہوں تو مکے کا بہادر ہے، تیری چھٹی ہے آ میدان میں، ادھر ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما میں ہم جگر آزمائے، تو مارتا جا، قیمہ تو بنا سکتا ہے مگر مجھ سے خدا کا قرآن نہیں چھڑا سکتا۔ تکبیر! تجھے بھول ہوئی؟ جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پیا، میں نے اسی کا پی رکھا ہے، پھر آ مقابلے میں میدان میں آ، مار کے ایمان چھڑانا چاہتا ہے، قرآن چھڑانا چاہتا ہے مار سے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ فاروق اعظم سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی تک نہیں، احترام کرتی تھی، اتنی شرمیلی لڑکی اور آج چیلنج، چھٹی کر رہی ہے میری مکے کے بہادر کی۔ کوئی نہ کوئی بات ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتی۔ فرمانے لگے، بیٹھ گئے، ذرا سا سانس لیا، اس نے کہا اچھا چلو بعد کو دیکھیں گے کیا بنتا ہے، تم مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، تم مجھے وہ دکھاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے، میں دیکھ لوں کہ وہ کیا چیز ہے جس میں اتنی جرأت ہے، اتنی شجاعت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی اسپرٹ ہے کہ میں مارتا تھک گیا، تو مار کھاتی نہ تھکی۔ کوئی کمزور دل کی ہوتی، اچھا بھائی جان ابھی لاتی، فوراً چلی جاتی۔
ہاں فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، تو نے قرآن کے تقدس کو اس وقت میں بھی سمجھایا۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون تھوک رہی ہے، ناک سے لہو بہ رہا ہے، ڈر کی ماری ایسے وقت میں تو دیر نہیں کرنی چاہیے تھی، اور قرآن کی بے ادبی کرنے والوں جاؤ فاطمہ بنت خطاب کے دروازے پہ جاؤ، ادب سیکھ کے آؤ۔ معمولی معمولی باتوں پہ قرآن اٹھانے والوں، تھوڑی تھوڑی قیمت لے کر قرآن پڑھ کے جنت میں مردوں کو ٹھوکنے والوں عقل کرو۔ جھوٹ بول دیتے۔ ایک بہت بڑا وزیر بیچارہ اب تو باملک سے باہر ہے، میرا ایک دوست یقین کرو ابھی زندہ ہے سندھ کے علاقے میں، میرے ساتھ قرآن شریف پڑھا، اکٹھے پڑھے، برادری کا بھی رشتہ دار بھی ہے، اتفاق سے میں اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وزیر کی مر گئی ماں، اس نے اب وہ ٹیلی فون میں اس نے کہا ہوگا نا، اس کی تو میں نہیں سن رہا تھا کہ قرآن شریف آپ نے پڑھے، سارا دن میں وہاں مہمان تھا، میں وہاں رہا، کسی نے ایک سورت نہیں پڑھی قل واللہ بھی، اور یہ ٹیلی فون میں کہہ رہا کہ 80 قرآن ختم ہو گئے سائیں۔ بھلا 80 قرآن کی آسان ہے ختم کرنے، کارخانے تم سنبھالو، دکان کی چابی پہلے سے تو سنبھالے، سکوٹر کار تیری، کوٹھی بنگلہ تیرا، اور قرآن پڑھ پڑھ کے مر جائیں ہم کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہیں؟ بالکل دھوکہ ہے، کوئی نہیں کسی کے لیے پڑھتا، اور اگر پڑھتا ہے تو تھوڑا بہت، قرآن کو اتنا چھوٹا نہیں جو ہوں کر کے پڑھ دیا جائے۔ خود سیکھو نا، لڑتا ہے قرآن، اپنے اولاد کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلواؤ، تاکہ مرنے کے بعد تیری قبر پہ کھڑا ہو کر بیٹھ کر گھر بیٹھ کر ماں بیٹی بہن قرآن پڑھے اور تجھے بخشے، اللہ پاک تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے رات دن لوگ مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں، رات دن لوگ مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں، سر خالی ہے مولویوں کے۔ قرآن پڑھو نا، تم تو جنازے کی دعا نہیں سیکھتے، ہم قرآن شریف پڑھتے رہے 24 گھنٹے کیوں؟ اور تمہارے لیے ہمارے ماں باپ نہیں مرے، ہم ان کے لیے نہ پڑھیں گے؟ تیرا باپ زیادہ اچھا ہے۔ تو پنسل بھیجا کرتے ہو مولویوں کے گھر، وظیفے باندھ رکھے ہیں، کوئی زمین تم نے دے رکھی ہے تھوڑی تھوڑی، قلہ قلہ 2 کلے مولویوں کو، اور میں قرآن پڑھوں گا، اپنی اماں کے لیے پڑھوں گا، اپنی ساس کے لیے پڑھوں گا، اپنے نانا، میرے کچھ تھوڑے ہیں۔ اور اگر تم یوں کہو گے کہ چلو جی بچا کچا ثواب دے دینا، پھر جیسے شادیوں میں تم فقیروں کو کھرچن دیا کرتے ہو نا، ہمارے پاس بھی جو کھرچن بچے گی تو دے دیں گے۔ فقیر کھڑے رہتے، باہر کھڑے ہو جاؤ، باہر کھڑے ہو جاؤ، اور پکانے والوں کہتے ہو دیکھو ادھر کھرچن پڑی ہوگی، ذرا دے دینا ان کو، فقیر کھڑے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی ادب کا مظاہرہ کرتی ہے، جانتی ہے مجھ پہ جتنی مار پڑی تو پڑی، پر قرآن مجید کا تقدس مجروح نہ ہو۔ کہنے لگی بھائی جان ٹھیک ہے، تم قرآن مجید دیکھنے کے لیے مانگ تو رہے ہو، صاف مسئلہ کہہ ڈالا۔ کہنے لگی وہ مقدس کتاب ہے، وہ پاک کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ کلام ہے، پروردگار عالم کا کلام ہے، تالی کملی والے کا ایک دفعہ کا نہیں لاکھوں مرتبہ کا تلاوت کردہ کلام ہے، محبوب کا کلام ہے، پاک کلام ہے۔ تو ابھی کافر نہ پاک ہے، اللہ کا پاک کلام کفر کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا۔ خون تھوک رہی ہے، لہو بہ رہا ہے، ادھر جھولی پھیلی ہوئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس کانٹا بدل گیا۔ اس نے کہا فاطمہ
मारा तो मैंने तुझे बेशक, पर मैं भी वो देख के छोड़ूंगा जिसने तुझे इतनी ताकत दे दी, इतनी जुर्रत, इतनी शुजाअत, इतनी बहादुरी। मुझे गुस्ल करा दे। उसने कहा ठीक है आओ। पानी लाई, भाई को गुस्ल करा रही है, पानी डाल रही है, गुस्ल करा रही है। उधर नाक से मुंह से लहू बह रहा है, चेहरा आसमान की तरफ उठा के दुआ करती है, परवरदिगार पानी डालना मेरा काम है, अंदर धोना तेरा काम है। इलाही मैं अंदर साफ नहीं कर सकती, मैं इतना कर सकती थी, बाल लोचे गए, मार खाई, मेरे खामिद ने मार खाई, मैंने मार खा ली। इलाही मैं अपनी मार को भूल जाऊंगी, मेरे भाई को धो दे, तेरा काम है साफ करना। गुस्ल करा दिया और उसके बाद वो बरक़े ला करके हाथ में दिए जिनमें कुरान मजीद की आयात लिखी हुई थी। कहा अब इस काबिल हुए हो कि परवरदिगार आलम के कलाम को हाथ में ले सको। बरक़ा हाथ में दिया, एक आयत की तिलावत की, आंसू जारी हो गए, उधर कांटा बदल गया। फरमाने लगे चलो ढूंढे, चलो ढूंढे गुलामों को शहंशाह कर दिया जिसने, जमाने भर के गुलामों को आका कर दिया जिसने। अगर तुम चाहते हो कि अमन हो सारे जमाने में, तो फिर ये दौलत है पोशीदा मोहम्मद के खजाने में। फरमाने लगे ओ फातिमा बिन्त खत्ताब, ओ मेरी बहन, मैं कत्ल के इरादे से चला था, मंसूबा लेके चला था, बुरा इरादा लेके चला था। आज तो यूं कर, मेरे गले में रस्सी डाल कर आका के दरबार में घसीट के ले चल। कहने लगी मुझे घसीटने की क्या जरूरत है जब अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। रोते जाते हैं, चलते जाते हैं। हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में वुजू फरमा रहे हैं, नमाज की तैयारी फरमा रहे हैं। किसी सहाबी ने देखा फारूक आ रहे हैं, लरसने लगे, कहने लगे अल्लाह के पाक पैगंबर फारूक आ रहे हैं। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुदा का शेर, नबी का शेर, कहने लगे परवाह ना करो, अगर ठीक होके आया तो ठीक है, वरना फैसला यही कर दूंगा। पता चला इससे भी बड़े बड़े पहलवान वहां पड़े थे। हाँ आए हैं, और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथ से ये दामन पकड़ के झटका है, ऐ उमर कब तक सताओगे, तुझे क्या मालूम इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितने दुख उठाने पड़े, आका की आह में कितनी सर्दी होगी जिसने उमर को निढाल कर दिया। आका गुलाम बन के हाजिर हुआ। वुजू फरमाया, नमाज पढ़ने लगे। आका ये क्या करते हो? फरमाया फारूक नमाज पढ़ने लगा हूं। नमाज क्या चीज है? इबादत है। सारा जहान बैतुल्लाह में इबादत करता है, आप यहाँ कोठड़ी में नमाज पढ़ते हैं। उमर ए फारूक, मुझे इस बैतुल्लाह में खड़ा होकर कुरान पढ़ने पर मेरा गला घोंट दिया गया, मेरे गले में कपड़ा डालकर झटके मारे गए, मैंने सजदा किया, मेरे सर में पत्थर मारे गए। तेरी कौम मुझे बैतुल्लाह में इबादत नहीं करने देती। अर्ज किया आका ये सब पुरानी बातें हैं, ये उस वक्त तक था जब मैं आपका गुलाम नहीं था, अब कोठड़ी में नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, अब कोठड़ी में नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। आओ बैतुल्लाह में नमाज होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले चले
اور وہ جنہوں نے 100 اونٹوں کا انعام دے کر کے بھیجے تھے نا، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ریوڑی چاب رہے ہیں. اب خبر آئے گی. ہاں اب خبر آئے گی. پتاشے اور تھوڑے سے لے آؤ، بانٹ دو بھائی. پھلی اور لے آؤ، تھوڑی سی تقسیم کر دو. اب خبر آنے والی ہے، بہت جلدی خبر آنے والی ہے. فاروق اعظم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر للکارا، مکے والوں جس نے اپنے بچے یتیم بنانے ہو آ جائے، جس نے اپنی عورت کا سہاگ اجاڑنا ہو آ جائے، جس نے اپنے گھر کو ختم کرنا ہو وہ آ جائے. وہ سارے بھاگ کر آئے، ریوڑیاں بھی پھینک دی. کام بن گیا، کام بن گیا، چلو 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 چلو، کام بن گیا. آئے بھاگے ہوئے، کھسڑ 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 کیوں. دیکھی نا نظر نیاز بٹے جس وقت ایسا معلوم ہو جیسے گھوڑے لڑ رہے ہوں. آئے بھاگے ہوئے، اتر گیا سر، سر قلم ہو گیا، نبوت نعوذ باللہ ختم ہو گئی. مبارک مبارک، آؤ 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 چلو دیکھیں گے. آئے بھاگے ہوئے، وہاں دیکھا تو فاروق اعظم کا تو کچھ اور حال ہے. دور کھڑے ہو کے دیکھا، فاروق اعظم نے اشارہ کیا آ جاؤ، تمہیں وہ دلیا کھلاؤں گا تمہاری والدہ یاد کرے. آؤ ادھر، تم میرے نبی کی طرف آنکھ اٹھاؤ، میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا. وہ کہنے لگے ارے یہ کیا ہوا بھائی، ہم نے تو 100 اونٹ انعام کے رکھے تھے، یہ تو غلام بنا بیٹھا ہے. اعلان کر دیا وہ غلامی کی ہے. سنو، آج میں نے وہ غلامی کی، وہ عہد کیا، وہ پیمان کیا، وہ وعدہ کیا، وہ قول کیا، وہ اقرار کیا. قیامت تو آ جائے گی مگر مجھے کالی کملی والے سے کوئی الگ نہیں کر سکے گا. تکبیر، شان رسالت، عدالت فاروق، کوئی نہیں مجھے الگ کر سکے گا. چنانچہ وہ وفاداری کی. پھر کوئی جنگ ایسا نہیں جس میں فاروق اعظم ساتھ نہ ہو. اور کس طرح سے زندگی گزاری، واقعات بڑے لمبے چوڑے ہیں. مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. عیسائی جاسوس آیا اور کہنے لگا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ تیرے پیچھے ہے نا جس کی چھت نہیں. یہ انہوں نے کہا مذاق نہ کرو، تمہارے بادشاہ کا محل پوچھ رہا ہوں. کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا ہے. کہ چلو خلیفہ صحیح، پر اس کی بلڈنگ تو بتاؤ کہاں ہے. انہوں نے کہا یہ بغیر چھپا ہوا پڑا، ذرا سے کونے پہ کھجور کی ٹہنیاں رکھی ہیں. انہوں نے کہا یار کمال ہو گیا، میں پوچھ رہا ہوں تمہارا حکمراں جہاں رہتا ہے وہ جگہ بتاؤ. انہوں نے کہا ہمارا حکمراں اسی میں رہتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا کرتے ہم. گیا اس میں، وہاں کچھ بھی نہیں. اس نے کہا بھائی وہ گیا کہاں ہے؟ اگر جی اپنے گھر کے خرچے کے لیے لکڑیاں چننے گیا ہے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا سسر، حفصہ کا ابا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے خرچے کے لیے لکڑیاں چننے کے لیے خود باہر تشریف لے گئے. اس نے کہا کس طرف کو گئے کہ یہ راستہ گیا. چل دیا. کچھ منزل طے کرنے کے بعد ایک درخت آیا اور جا کے کیا دیکھتا ہے کہ فاروق اعظم سبقید رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے ہیں آرام سے چھاؤں میں. پاس کوئی نہیں، باڈی گارڈ کوئی نہیں، حفاظتی دستہ کوئی نہیں، سرکاری غیر سرکاری نیم سرکاری کوئی بھی نہیں، اکیلے سو رہے ہیں. عیسائی نے سوچا میرا کام بن گیا، اسے ختم کر دوں، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں. تلوار نکالی، قتل کے ارادے سے تلوار کا وار کرنا چاہا. سرہانے کی طرف سے شیر ببر اٹھا. اب فاروق اعظم تو سو رہے تھے، کہنے لگا ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا. فاروق اعظم اٹھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہ شیر کھا رہا ہے، شیر بچاؤ بچاؤ میں مر گیا. اس نے کہا بات کیا ہوئی؟ کہ جی میں مدینے آیا تھا، آپ کا پتہ کیا، آپ کو یہاں دیکھ کر میں آپ کی زیارت کرنے لگا، شیر مجھے کھانے لگا. فرمایا کوئی میل تو کھاتی نہیں بات.
فاروق اعظم پرے کو ہو گئے. وہ شیر جو خدا نے اپنی قدرت سے اسی وقت پیدا کیا وہ پھر نزدیک آئے. انہوں نے کہا بتاؤں گا ذرا اسے ہٹاؤ بھی بتاتا ہوں. پھر فاروق آ گئے. پھر وہی بکواس کر دی کہ میں زیارت کرنے لگا, شیر مجھے کھانے لگا. فاروق اعظم نے فرمایا جا پھر تجھے کھاوے گا, سچ تو بولتا نہیں. کہنے لگا جی اصل میرا ارادہ یوں تھا کہ میں آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا. فرمایا تجھے معلوم نہیں میں خدا کی زمین پہ انصاف کرتا ہوں, اللہ کی زمین پہ عدل کرتا ہوں, خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں, اس کے غضب سے ڈرتا ہوں کل قیامت میں مجھ سے بعد پرس نہ ہو, وہ میری حفاظت خود کرے یا شیروں سے کرائے اس کی مرضی. تو فاروق اعظم وہ ہے کہ جنگل میں سوئے تو شیر حفاظت کرے اور قیامت تک کی نیند سوئے تو کالی کملی والے خود حفاظت کریں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انسان تھے. ہر انسان کا خمیر 4 چیزوں سے ترکیب دیا گیا, آگ, پانی, ہوا اور مٹی. 4 چیزوں سے انسان بنا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 چیزوں نے غلامی کی. آپ تشریف فرما ہے, زمین میں زلزلہ آیا, بوچال آیا, کوڑا مارا زمین پر, ہلتی ہے, میں تجھ پر انصاف کرتا ہوں, پھر ہلتی کیوں ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ زمین کا زلزلہ بند ہو گیا. گویا زمین نے بھی یہ ثابت کر دیا اور اللہ کے نبی کے تمام چیزوں کے حکموں کو جاری کرنے والے میں تجھ سے ڈرتی ہوں. زمین شرما گئی, تو نہیں شرمایا. ٹھہر گئی زمین. فاروق اعظم کے پاس اطلاع آئی کہ فلاں دریا جو ہے جب تک اس میں ایک لڑکی کو ہار و سنگار کر کے نہ ڈال دیں اس وقت تک وہ چلتا نہیں. ایک لڑکی کی بھیٹ دی جاتی ہے پھر وہ دریا چلتا ہے. تو آپ نے خط لکھا دریا کو, او دریا اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے, اور اگر ان کاموں شرک ورک سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. میں حکم دیتا ہوں کہ تو بہتا رہے ورنہ خشک ہو جا اگر تو خدا کے حکم سے نہیں بہتا. تاریخ شاہد ہے کہ دریا کی زمین نے ایسی غلامی کی پانی نے, قیامت تو آ جائے گی, آج تک اس نیچے کی سطح کے پانی نے سورج کا منہ نہیں دیکھا. آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا, لوگ آئے, بستیاں جل رہی ہیں جی, لوگ بھاگ رہے ہیں, آگ بڑھ رہی ہے آگے آگے. فاروق اعظم نے یہ نہیں فرمایا ٹھہرو چوکی میں فون کروں گا وہاں سے بندے لے جانا. یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ فائر بریگیڈ کو میں ٹیلی فون کرتا ہوں. پچھلے دنوں باولپور میں آگ لگ گئی, فائر بریگیڈ کو دھکا دے کے لائے, سارے دھکا سٹارٹ ہو رہے ہیں اب تو بھائی. الٹا 2 آدمی اس کے نیچے کچھ لے گئے دھکا جو دیا. بھلا جب فائر بریگیڈ دھکا سٹارٹ ہو پھر آگ کیسے بجھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اتار کے دے دی. فرمایا جاؤ یہ چادر لے کے جاؤ, آگ جدھر سے آ رہی ہے آگے یہ چادر کر دو اور بتا دو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑی ہوئی چادر ہے, ان کی بھیجی ہوئی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے چادر کو دیکھ کر آگ واپس ہوئی, لوگوں نے دیکھی, ہزاروں نے دیکھی, لاکھوں نے دیکھی, پہاڑ میں واپس داخل ہو گئی. آگ نے غلامی کی. 300 میل کا سفر ہے, ایک غزوے کا موقع ہے, ایک جنگ کا. صحابہ اکرام جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں, محاصرے میں آنے کو ہیں, دشمن داؤ لگا رہا ہے. یہ منبر رسول پہ بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہے ہیں, یہاں سے آواز دی آ لوگو سنبھل جاؤ, اس طرف سے جاؤ اس طرف سے نہ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسی آواز آئی جیسے ہمارے پاس کھڑے ہو کر آواز دی ہو. 300 میل ہوا نے غلامی کی, فاروق اعظم کی آواز کی. آگ غلامی کرتی رہی, پانی نے غلامی کی, مٹی نے غلامی کی, ہوا نے غلامی کی.
جب ساری چیزیں غلام ہیں تو تو بھی غلام بن جا، کامیاب ہو جائے گا، تو بھی غلام بن جا۔ اور وہ انصاف کیا، دنیا کی تاریخ شرمندہ ہے مقابلے میں عدل پیش کرنے سے، بڑا زبردست عدل و انصاف قائم کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سارا مدینہ موجود تھا، بھوک لگتی تھی اور وہ گھاس کا آٹا کھا کر آپ کو تکلیف ہوتی تھی، فرمایا جب تک سارے مدینے کو میدے کی آٹی روٹی نہ ملے اس وقت تک تجھے یہ گھاس کھانا پڑے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک ایک وقت میں فاروق اعظم کے لباس میں 12 پیون تھے، اور پھر خداوند کریم نے اتنا پسند فرمایا 17 مقام ایسے ہیں جو خدا نے عرش پہ چاہا، فاروق نے وہی فرش پہ چاہا۔ اللہ میاں نے فاروق اعظم کی رائے کی موافقت کی۔ پردے کا مسئلہ، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ، بدر کے قیدیوں کا مسئلہ، اسی طرح سے اللہ میاں نے فاروق اعظم کی عظمت لوگوں کو بتلائی کہ اے لوگوں، میں فاروق کی موافقت عرش پہ بیٹھ کے کرتا ہوں، تم ان کے پاس رہ کر نہیں موافقت کر سکتے۔ اور اللہ میاں نے کتنا نوازا کہ حجرے عائشہ کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہیں، گنبد خضرا میں ہے، روضہ اقدس میں ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، ہوتی رہی ہو جائے گی، آئیں گے جائیں گے، مریں گے مٹیں گے، مگر نبی اور فاروق میں کوئی جدائی نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، فاروق کو الگ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو تمام صحابہ کرام کا فاروق اعظم کا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ الہ العالمین، یہ حق چار انجمن والے جتنے نوجوان اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں میں برکت عطا فرمائے، سب مسلمانوں کو صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا۔ الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے قبروں پہ کرم فرما، سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا بیان؟ اگر بیان پسند آیا تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں۔